روشنی نہیں ہے، لیکن جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے، سورج سے لی ہوئی روشنی ہے۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ایک دن یہ چاند ختم ہو جائے گا۔ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 34 میں، جو آج سائنس کہہ رہی ہے، آج سائنس کہتی ہے کہ یونیورس کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، جو قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں۔ قرآن میں ذکر آتا ہے اباؤٹ اوشنالوجی کہ کس طریقے سے دو قسم کے پانی ہیں، ایک کھارا پانی اور جو سائنس نے آج تک کرتا ہے فزکس کا، ایٹمزم کا۔ قرآن میں ذکر آتا ہے بایولوجی کا کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے، مرد اور عورت کے، جو ہمیں آج پتہ لگا۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ہر جاندار چیز پانی سے بنی ہے۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30، جو آج سائنس تسلیم کرتی ہے۔ قرآن میں ذکر آتا ہے ایمبریولوجی کے بارے میں، قرآن میں ذکر آتا ہے جیولوجی کے بارے میں۔ تو ہمارے بچے جب یہ علم حاصل کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب کئی چیزیں اس میں سے 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے، تو اس طالب کو فخر ہوتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا۔ مسلمان یہ ہے، ہم یہ لوگ کو نہیں بتانا چاہتے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب مسلمان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین کتنا پختہ ہے، کتنا مہان ہے، ٹیکنالوجی میں کتنے آگے ہے، اسے فخر ہوتا ہے اپنے آپ کو مسلم کہنا۔ تو اس نیت سے الحمدللہ 10.5 سال اسکول قائم کرنے کے بعد دینی تعلیم تو لوگ کو پتا چل گئی کہ ماشاءاللہ ہمارے بچے جب عربی میں گفتگو کرتے ہیں تو کئی بار جب عرب آتے ہیں وہ ان کی لغت جو ہوتی ہے وہ فصیح نہیں ہوتی، وہ عام ہوتی ہے، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ فصیح میں بات کرو تو ہمارے بچے آپ سے گفتگو کر سکیں گے۔ وہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ بچے لغت فصیح بات کر رہے۔ اور جب چند سال پہلے جب ہمارا پہلے گروپ بچوں کا حافظ بنا، ہم نے انہیں لے کے گئے تھے حج کے لیے مکہ میں، اور جب مکہ میں ہمارے بچوں نے جو ہمارا ساتھ دیا، کیونکہ ہمیں تو عربی نہیں پتا، اور ہم نے بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو، جو ہمارے اسکول کی طرف سے بچوں کو جو حافظ تھے اور ان کے والدین کو حج کے لیے لے گئے۔ وہاں جو پتا چلا ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، 8 سال کے، 10 سال کے، 11 سال کے، 15 سال کے، جس طریقے سے گفتگو کرنے لگے، لوگ کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ہندوستان کے مسلمان کو کہتے ہندی، وہ تعجب کرنے لگے کہ یہ ہندوستانی ہو ہی نہیں سکتے۔ ہمارے بچوں جب عربی کلاس میں فرض ہے کہ وہ عربی میں بات کرے، جھگڑا بھی کرے تو عربی میں کرے۔ جو انسان جس زبان میں جھگڑا کر سکتا ہے مطلب وہ زبان پہ مہارت ہے۔ آپ مجھے بولیں گے فرینچ میں جھگڑا کروں نہیں، جس زبان میں تقریر کر سکتا ہے، مہارت رکھتا ہے۔ نہیں رکھتا ہوں پھر بھی آپ مجبور کیا اردو زبان میں تقریر کرنے کے لیے۔ ہمارے بچے ماشاءاللہ عربی اور انگریزی میں تقریر کرتے ہیں، اور اس ذریعے ہم نے جو اسکول قائم کیا، دینی اعتبار سے تو ماشاءاللہ کئی لوگ خوش ہو گئے، لیکن ساتھ ساتھ جو عصری تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں وہ کوئی ہندوستان تعلیم نہیں ہے، وہ اسلامک تعلیم نہیں ہے، مسلمان کی نہیں ہے، وہ ہے یو کے کی۔ ہمارا سلیبس ہے کیمبرج یونیورسٹی کا، IGCSE برج ہندوستان، یہ مسلم سے انٹرنیشنل سلیبس، کیمبرج بورڈ ایگزام لیتے ہیں یو کے والے لوگ، مغربی لوگ۔ تو ہم وہ تعلیم کو یہاں لے کے آئے، اور ساتھ ساتھ آخرت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ
دنیاوی تعلیم انٹرنیشنل معیار کی ہے. صرف اسکول کا نام انٹرنیشنل نہیں ہے, تعلیم بھی انٹرنیشنل ہے. اور میری خواہش تھی بچے کہ ہندوستان میں سب سے بیسٹ ٹرینرز کون ہیں. تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ ممبئی شہر میں ایک ادارہ تھا جو سب سے بہترین ٹریننگ میں ہے. ہم نے انہیں ہائر کیا کہ ہمارے ٹیچرز کو سکھاؤ کس طریقے سے انٹرنیشنل ایگزام میں اچھے مارکس ملنا چاہے. لوگ نے کہا صرف ٹریننگ کے لیے, صرف ٹیچرز کے ٹریننگ کے لیے ان کی فیس تھی 42 لاکھ 42 لاکھ روپیہ. 42 لاکھ روپیہ. لوگ نے کہا ذاکر پاگل ہے. نہیں, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے سب سے عمدہ تعلیم حاصل کریں, اور ہمارے بچے کی ہمارے اسکول کی پہلی بیچ 10 سال بعد یعنی 5 مہینے پہلے جون میں اس سال اپیئر ہوئی آئی جی. اور اس وقت بورڈ ایگزام کے بعد میری خوش نصیبی تھی کہ میں مکہ گیا اور وہاں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ, دینی تعلیم میں تو نے ہماری لاج رکھ لی, یہ عصری تعلیم میں جو ہے یو کے بورڈ کہ ہر بچہ پاس ہو, اور اکثر بچوں کو کم از کم فرسٹ کلاس ملے. یہ میری دعا تھی. لیکن ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے, اور جبھی بھی میں ہمیشہ اکثر کہتا ہوں کہ جبھی بھی اللہ سے مانگا اللہ نے میری دعا قبول کی. جیسے میں نے کہا تھا اللہ سے میں نے مانگا کہ مجھے دنیا میں بہترین بیوی دے, اللہ نے ایسی بیوی دی جو واقع دنیا میں سب سے بہترین ہے. اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتی تو آج میں اس مقام پہ نہیں پہنچتا. تو میں نے دعا کی کہ ہر بچوں کو اچھے نمبر سے پاس کرانا, کیونکہ اکثر اسکول جب پہلی بار امتحان دیتے ہیں آئی جی سی ایس سی کا تو اچھے نمبر آنا بہت مشکل ہوتا. جب ریزلٹس آئے ہمارے پہلے اسکول کے بچوں یقین نہیں کرا. یہ ہو رہا تھا کہ جو لڑکی ہمارے اسکول میں پہلے نمبر پہ آئی 5 سبجیکٹ میں سے اس کو سبجیکٹ میں 100 میں سے 100% مارکس ملے. آئی جی سی ایس سی انٹرنیشنل بورڈ, کیمبرج یونیورسٹی, یو کے بورڈ, 5 سبجیکٹ میں سے 4 سبجیکٹ میں 100% مارکس, 100 میں سے 100. پورے دنیا میں کس کو بھی 100 میں سے 100 کے اوپر تو مل ہی نہیں سکتا ہے. دوسری لڑکی جو ہمارے اسکول میں ہے اس کو 5 سبجیکٹ میں سے 2 سبجیکٹ میں سے 100 میں سے 100. پہلی بچی کو ملا 98% اوور آل, 98.7, 98%. آپ سوچ سکتے کہ 5 سبجیکٹ میں سے 4 سبجیکٹ میں دنیا میں سب سے بہترین مارکس, 100 میں سے 100 مارکس. اور وہ لڑکی ایک مسلم ہے, ایک مجاہبہ ہے, حجاب کرتی ہے, حافظ قرآن ہے, عربی زبان پہ مہارت رکھتی ہے, بلیک بیلٹ ہے, تیرنا جانتی ہے. ایک ہمارے عالم عبدالہادی عمری صاحب ہے, شیخ عبدالہادی عمری, وہ چند روز مجھے کہہ رہے تھے پہلے کہ یو کے گورنمنٹ کو بہت چوٹ پہنچا کہ جو شخص دیش میں ہمارے نمازی ہے, عربی زبان پہ مہارت, حافظ قرآن, بلیک بیلٹ, تیرنا جانتی ہے, نمبر 1. اسی لیے میں کہتا ہوں ھذا من فضل ربہ, یہ اللہ کا فضل ہے, یہ ہم اس کے حقدار ہی نہیں. کتنا بھی سوچے یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ صرف اللہ کا فضل ہے. ہم جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے
قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں کہ آپ اللہ کے راہ میں جہاد کرو، اللہ آپ کے راستے کھولیں گا۔ ہم صرف جدوجہد کر رہے، ورنہ ہماری حیثیت آج ماشاءاللہ تو ممکن ہے، اللہ ساتھ نہیں تو ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی بھی تمہیں شکست نہیں دے سکے گا، کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکے گا، لیکن اللہ اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا۔ تو اے مومنو، اللہ میں ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو اس نظریے سے ہم ایسا سکول قائم کریں، لیکن ہمارے سکول میں بچے ایک کلاس میں ایوریج صرف 20 ہے۔ سکول کے اخراج مسلمان بھی ماشاءاللہ ہم فیس بڑھاتے گئے، ہمارے مسلمان پھر بھی فیس دینے کو تیار ہو گئے۔ آج ہماری فیس بمبئی شہر میں سب سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ٹاپ 10 میں تو ہے۔ سب سے زیادہ فیس پورے ہندوستان میں ایک سکول ہے جس کی فیس ہے نرسری میں 7 لاکھ روپے سال کا، اور 12ویں میں 12 لاکھ روپے وتھ ایکسٹرا کریکولر۔ ہماری فیس اتنی نہیں ہے، پر پھر بھی اخراجات ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہم ہمارے ٹیچروں کو اچھی سیلری دیتے۔ ہم یہ نہیں کہتے اگر اللہ کے نام پہ کام کرنے آ رہے تو آپ آدھی سیلری میں کام کرو، نہیں تو والدین کہیں گے ذاکر اسلام کی بات کرتا ہے، مذہبی بات کرتا ہے، میرے بچے کو آدھی تنخواہ دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر دین کے لیے آنا چاہتے ہیں ہم آپ کو 20% زیادہ دیں گے، 25% زیادہ دیں گے، آپ محنت سے کام کرو۔ ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے محنت کا پھل ہے یہ اللہ سبحانہ تعالی کی مدد ہے۔ اور سب سے اہم اس اسکول کی کامیابی کے لیے ہے ہمارا انٹرویو، کیونکہ جب میں باقی اسکول کا سفر کیا، ساؤتھ افریقہ میں ایک بہت مشہور اسکول ہے، میں نام نہیں لوں گا، بہت بڑی اسکول ہے ماشاءاللہ۔ جب میں پرنسپل سے گفتگو کر رہا تھا تو پرنسپل کہنے لگے کہ ہمارے جو بچے کے والدین ہیں ہم ہماری اسکول کی فیس عام پرائیویٹ اسکول سے آدھی کرتے، پھر بھی ہم ہمارے بچے کے والدین ہمیں بلیک میل کرتے۔ اور ایک مثال دے رہے تھے، ہمارے اسکول میں بچے حجاب پہنتے، لیکن ایک وقت جب میں جا رہا تھا ایک 5 اسٹار ہوٹل میں نے دیکھا کہ ہمارے اسکول 8ویں اور 9ویں کی لڑکیاں اسکرٹ پہن کے ڈانس کلب میں جا رہی ہیں، اسلامی اسکول کی۔ جب وہ پرنسپل نے لڑکیوں کے والدین کو بلایا تو والدین کہہ رہے اگر آپ زیادہ بات کریں گے بچے کو نکال دیں گے۔ تو پتا چلتا تھا کہ مینجمنٹ یہ اسلامک اسکول کے والدین انہیں بلیک میل کرتے تھے۔ تو ہم نے کہا ہم جب اسکول قائم کریں گے انشاءاللہ تو 100 لوگ اپلیکیشن دینا چاہیے، تو ہم اچھے لوگ کو چنیں گے۔ ہمارے اسکول کا ایک اہم چیز تھی انٹرویو۔ ہم بچوں کا انٹرویو لیتے، والدین کا بھی۔ بچے کا انٹرویو لیتے ہیں، آئی کیو ٹیسٹنگ کرتے ہیں، ایموشنل ٹیسٹنگ کرتے ہیں، میموری ٹیسٹنگ کرتے، بٹ یہ نہیں کہتے کہ ہم صرف ذہین بچے کو لیں گے۔ کئی بچے جن کا آئی کیو بلو ایوریج ہے ان کو بھی ہم نے لیا۔ ہمارے ان کی ٹیسٹ کتنا اس کی یادداشت کتنا پختہ ہے، خرچہ کرتے ہزاروں روپیہ ٹیسٹنگ کرنے کے لیے، پھر ہمارے پاس ریکارڈ رہتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہتے کہ صرف ہم ذہین بچوں کو لیں گے۔ اس کے بعد ہم انٹرویو لیتے والدین کا، اور ہمارے کچھ شرائط ہے ایڈمیشن کے پہلے سال جب میں نے انٹرویو لیا، کئی ماشاءاللہ بھیڑ لگ گئی، لیکن دیکھا کہ اکثر والدہ حجاب نہیں کر رہے تھے۔ تو ہم نے کہا ہم آپ کو 1 مہینے کا موقع دیتے کہ آپ حجاب کرو۔ اور ماشاءاللہ جتنے کے والدہ تو کئی کروڑپتی آتے، ہم جب ان سے پوچھتے
کہ نماز کتنے بار پڑھتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہاں میں نماز پڑھتا ہوں جمعہ کے جمعہ. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اگر جمعہ کے جمعہ نماز پڑھیں گے